کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ دوسرے مذاہب کے بہت سے پیروکار بھی اس سانحے کی یاد مناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس سوال کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشور کے بعد اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مصائب کا سامنا کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے مال کی لوٹ مار۔ ناظرین، یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کے خیموں پر حلہ بول دیا اور ان کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ یزیدی لشکر کے لوگ قافلہ حسینی کی جو چیزیں لے کر گئے ان میں امام حسین کا لباس، پگڑی، چپل اور انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے ہاتھ جو چیز آئی انہوں نے اسے اٹھا لیا اور ایک ایک خیمے کو لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی گئی۔ جس خیمے میں خواتین تھیں اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم کو گھوڑوں سے روندنا۔ مورخ طبری اور شیخ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ عمر بن سعد، جو اس دن یزید کا کمانڈر تھا، نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اپنے گھوڑے امام حسین علیہ السلام کے جسم پر سرپٹ دوڑائیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہید ساتھیوں اور خاندان کے افراد کو تپتے ہوئے صحرا میں بے دفن چھوڑ دیا گیا۔ یہیں سے امام حسین کا سانحہ ختم ہوتا ہے، لیکن ان کی بہن زینب علیہ السلام اللہ علیہا اور بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کا سانحہ شروع ہوتا ہے۔ قافلہ حسینی کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ ناظرین، یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے امام حسین کے بچ جانے والے اہل خانہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھایا اور کوفہ کے بعد عراق لے گئے۔ یزیدی فوج قیدی قافلے کو کوفہ سے واپسی پر جان بوجھ کر اس راستے سے لے کر گئی جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، تاکہ قافلہ حسینی کے صبر کا مزید امتحان لیا جائے۔ یزیدی فوج جب کسی شہر سے گزرتی تو کوشش کرتی کہ ایسا راستہ اختیار کرے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ گرفتار اہل بیت کو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یزیدی لشکر نے شہداء کے سروں کو بھی نیزے پر بلند رکھا۔ کوفہ سے دمشق تک سفر۔ ناظرین، خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر قافلے کو کوفہ سے شام کے شہر دمشق میں یزید کے ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ یزید ملعون کی خواہش تھی کہ یہ جشن کا دن ہو۔ بہار الانوار میں بتایا جاتا ہے کہ سڑکیں سجی ہوئی تھیں اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ کمیل بہائی میں مزید لکھا ہے کہ دمشق کے لوگ ڈھول بجا رہے تھے اور نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب اہل بیت کا قافلہ شام کے دروازے پر پہنچا تو انہیں 3 دن کا انتظار کروایا گیا۔ 3 دن کے انتظار کے بعد جب وہ یزید کے محل میں پہنچے تو اس نے محل کو سجایا ہوا تھا۔ شہر کے لوگوں کو یہ پروپیگنڈا کر کے گمراہ کیا گیا تھا کہ لوگ کوئی باغی ہیں جنہیں گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ ایک روایت امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد علیہ السلام سے ہے کہ جب قافلہ بازار شام پہنچا تو ایک مقامی شامی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی جو فتح اور باغیوں کی گرفتاری کا جشن منا رہا تھا۔ جب اس شامی کو امام سجاد سے بات کر کے پتہ چلا کہ وہ کون ہیں تو اس نے شدید شرمندگی کا اظہار کیا اور رونے لگا۔ ناظرین، یزید کے محل میں سیدہ زینب اور امام سجاد نے خطبہ دیا تو شامیوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے بلکہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ شام کی جیل۔ دربار یزید میں پیشی کے بعد قافلہ حسینی کے اسیران کو شام کی جیل میں رکھا گیا۔ اسی جیل میں امام حسین کی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ کا انتقال ہوا۔ واپس مدینہ منورہ۔ 8 دن شام کی قید میں رہنے کے بعد یزید نے اہل بیت کے گرفتار افراد کو رہا کر دیا اور مدینے واپس بھیج دیا۔ مدینے میں داخل ہو کر ان کی ملاقات باقی خاندان سے ہوئی۔